بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس with ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام آپ میرے چینل لیگل ہیلپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھ سے فری رائے بھی لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی۔ جناب، آج میں آپ سے ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے کہ پاکستان میں آئین یا پی پی سی یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان سپریم ہے، یعنی کہ کیا آئین سپریم ہے یا پی پی سی سپریم ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یقیناً آپ کے اور خاص طور پہ جو لا جاننے والے لوگ ہیں، جو حکومت یا سیاست یا پھر آئینی امور پہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ تو فوراً کہیں گے جی کہ آئین ہی سپریم ہوتا ہے، لیکن جناب ایسے نہیں ہے۔ پاکستان میں کتابوں کی حد تک، بحث کی حد تک، ٹی وی ڈیبیٹس کی حد تک تو آئین ہی سپریم ہے، لیکن جب پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو پھر جناب آپ کو پی پی سی ہی سپریم ملے گی۔ پاکستان بہت عرصے تک بے آئین بھی رہا، پاکستان کے آئین کو سسپینڈ بھی کیا جاتا رہا۔ پاکستان کے آئین کی ایک خوبصورت کتاب ضرور ہے، لیکن وہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کم ہی کیا جاتا ہے، یا صرف چند ایک آرٹیکلز یا کلازز پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ کلازز ہیں جو چاہے وہ جوڈیشری کے مفاد میں ہے، یا وہ انتظامیہ کے مفاد میں ہے، یا پھر وہ پارلیمنٹیرین سیاستدانوں کے مفاد میں ہے۔ جناب، پاکستان میں آج تک کوئی ایسا سنگل مومنٹ، ایک لمحہ بھی نہیں آیا جب مجموعہ ضابطہ تعزیرات پاکستان جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ تو جناب، جو قانون ہر وقت نافذ العمل رہے تو پھر میرے خیال میں تو سب سے اعلیٰ وہی ہوتا ہے، سب سے سپریم وہی ہوتا ہے۔ تو پھر جناب ایک ایسا قانون جس پر عمل بھی نہ کیا جاتا ہو، جس کو سسپینڈ بھی کر دیا جاتا ہو، یا جس کو ایون ختم بھی کر دیا جاتا ہو، تو پھر جناب وہ تو سپریم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جناب پاکستان میں سپریم قانون کون سا ہے؟ پی پی سی، یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ، مجموعہ ضابطہ تعزیرات پاکستان۔ جناب، ہمارے جو سیاستدان ہے، یہ ان کا بڑا پسندیدہ قانون ہے۔ جب کبھی بھی انہوں نے اپنے مخالفین کو سبق سکھانا ہو تو پھر وہ آئینی طریقوں سے نہیں سکھاتے، وہ پھر غیر آئینی طریقوں سے سکھاتے ہیں، اور وہ جتنے بھی اس قسم کے طریقے ہیں وہ پی پی سی میں موجود ہیں، یا پھر کچھ دیگر قوانین، یعنی کہ اپنے مخالفین یا اپنے مخالف سیاستدانوں پر دہشت گردی کے پرچہ کٹوا دینا، کسی پر بھینس چوری کا پرچہ کٹوا دینا، اور آج کل اس وقت جو ہمارے ملک میں سیزن ہے وہ ہے بغاوت کے پرچوں کا۔ یہ جناب بڑا ایک دلچسپ آفینس ہے، میں اس کی تاریخ پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، کیسوں کے نیچر یعنی کہ ان کے نوعیت کے حوالے سے بھی بہت بات کر سکتا ہوں کہ بغاوت کیا ہوتی۔ جناب، ایک شخص اگر اٹھ کر پاکستان کے خلاف کو نعرہ لگا دے، پاکستان کو گالی دے دے یا کچھ اور بات کر دے، تو جناب یہ کیسے بغاوت ہو سکتی ہے؟ بغاوت تو ایک ایسا آفینس ہوتا ہے جس میں ریاست جو ہے اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کی 23 کروڑ آبادی ہے، اور ایک شخص اٹھ کر کوئی نعرہ لگا دے، کوئی کسی ادارے پر تنقید کر دے، اور آپ اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کر دیں، تو میرے خیال میں یہ تو جناب جو مقدمہ درج کرواتے ہیں، یہ انہی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، یا بغاوت کی ان کے نزدیک کیا تعریف ہے۔ ویسے بھی بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس کا درج کروانے کا اختیار ریاست کے پاس ہی موجود ہوتا ہے،
چونکہ وہ ریاست کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت، پی ٹی آئی یا مختلف اپنے جو سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کے، دہشت گردی کے یا اور سنگین قسم کے جرائم کے جو مقدمات درج کروا رہے ہیں، تو ان کو تیار رہنا چاہیے کہ جب کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو پھر اب یہ پہلے والی پی ٹی آئی نہیں ہوگی جو 3.5 سال یا 4 سال پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے بھگتی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو بغاوت کے مقدمات، جو دہشت گردی کے مقدمات یا دوسرے مزاحیہ قسم کے جو افینسز ہیں، ان کے جو ایف آئی آرز اور مقدمات ہیں، ان تمام کا سامنا پھر پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ کم از کم بدلہ لینا جو ہے وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو اب جو کچھ موجودہ پی ڈی ایم اپنی اپوزیشن اور خاص طور پر عمران خان اور عمران خان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کر رہی ہے، تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اب ایک نیا انتقامی دور شروع ہوگا، اور پی ڈی ایم کی حکومت جتنی کہ مقبول ہے یا جتنا عرصہ مزید برسر اقتدار رہ سکتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح جناب پاکستان میں پی پی سی ہی یعنی کہ مجموعہ ضابطہ تعزیرات پاکستان ہی ایک ایسا قانون ہے جو اپنے مخالفین کو سیدھا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور استعمال کیا بھی جاتا ہے۔ اگر آپ نے بھی کسی اپنے مخالف کو سیدھا کرنا ہو تو پھر آپ کو ایک ایس ایچ او کی خدمات چاہیے ہوتی، چاہے آپ اسے رشوت دے کر خرید لیں یا آپ کے تعلقات ہوں، اپنے جو مخالفین ہیں ان پر 2 4 6 ایف آئی آرز کروا دیں، جھوٹی ہوں یا کیسے بھی ہوں، تو پھر باقی ساری زندگی آپ کے جو وہ مخالفین ہیں ان کی ضمانت کرواتے ہوئے اور ان الزامات کو اپنے خلاف ثابت کرتے ہوئے گزر جائے گی کہ یہ میں نے جرم نہیں کیا۔ تو جناب پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اسے آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکستانی عدالتی نظام کی سطح میں آ گیا تو اس کے لیے یہ زندگی بھی تباہ و برباد اور ایک تکلیف بن جاتی ہے، اور آخرت کا تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔